آپ کی غیرت پر دستک دے رہا ہوں، یہ غیرت پر ناکنگ سمجھو، غیرت پر دستک سمجھو۔ حق یہ تھا آج ہم فلسطین میں ہوتے، آج ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہوتے جن کا خون وہاں بہ رہا ہے، لیکن ہم اقوام متحدہ کی باؤنڈریز میں قید ہیں، پابندیوں میں قید ہیں، ہم وہاں پر کنٹریکٹ سائن کر چکے ہیں، اس لیے عوام نہیں جا سکتی۔ یہ کام حکومتوں کا ہے، یہ کام فورسز کا ہے، یہ کام فوجوں کا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے ہم وہ کام کریں کہ اسلامی حکومتیں مجبور ہوں اور وہ فلسطین کے ساتھ ٹھہریں۔ ان میں بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہمیں موت نہیں پڑ جائے گی کہ اگر ہم پیپسی چھوڑ دیں، ہمیں موت نہیں پڑ جائے گی ہم ایکوافینا اور نیسلے چھوڑ دیں۔ مجھے دکھائیے، مجھے بڑی خوشی ہے، آتے ہوئے میں نے چیک کیا کہ پاکستانی کمپنی ہے یا اسرائیلی، تو مجھے خوشی ہے کہ جی پاکستانی کمپنی ہے، اور کوئی اپنا رکھیے، کیا مسئلہ پڑ جائے۔ اس دن مجھے ہمارے میزان بینک کے ریجن مینیجر مجھے ملے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتے ہیں پوری فیملی کا راشن لینا تھا، تو جس وقت راشن لینے گیا اور اسرائیلی پروڈکٹ سامنے آئے نا، تو مجھے آپ کا ایک جملہ ویڈیو میں یاد آ گیا کہ تجھے موت نہیں پڑ جائے گی اگر یہ چیزیں نہیں لے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے بیگم کو وہی کلپ دکھایا، آنکھوں میں ہم نے طے کیا کہ اسرائیلی پروڈکٹ آج کے بعد ہمارے گھر میں نہیں جائے گی۔ تو یہ کام کریں گے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے، فلسطینیوں کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے، ان کا امداد فلسطینیوں کی امداد کریں گے، اسرائیل کی امداد نہیں کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیرت کی بات کو دیکھو، غیرت کے معاملے کو سمجھو، اس پر ایک کام یہ کریں۔ اور دوسرا، اپنی آئی ڈیز کو فلسطین کے حق میں رنگین کر دیں۔ اور ایک آئی ڈی بند ہو تو دوسری کھول لو، تیسری بند ہو تو چوتھی کھول لو۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ، ہمیں علامہ نے سمجھایا ہے رحمہ اللہ، ہم اسی ترتیب پہ چلیں گے۔ ایک نہیں کئی آئیڈیاں فلسطینیوں کے لیے یوں جوتے کی نوک پہ قربان ہے۔ نمبر 3، جب تک جا نہیں سکتے تب تک اس تحریک کو مظاہروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، چوکوں پہ بیٹھ کے، چوراہوں پہ بیٹھ کے، استاذ ہے تو اسٹوڈنٹس ہیں، وکیل ہے تو اپنے بار میں، ججز ہے تو اپنے چیمبر میں، باقی حضرات ہے تو اپنے آفیسز میں بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کریں تاکہ حکومتیں اس بات پر دباؤ میں آئیں اور وہ فلسطین کے ساتھ ٹھہریں۔ نمبر 4، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ سفید ریش کی دعا اب واپس نہیں لوٹاتا۔ معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھوائیں، یہ بچے جن بچوں کے گناہ نہیں ہیں ان سے منگوائیں، اور اسی طرح ان کی امداد اور نصرت کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کے اموال کو وقف کرو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، توجہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جب جانا ہو بیت المقدس تو اتنا نماز کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی نہ جا پائے تو فرمایا ان چراغوں میں جو تیل جلتا ہے اس میں اپنا حصہ ڈلوا دو۔ آج میں سلام پیش کرتا ہوں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم کو، اور قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ ہم کو، کہ جس وقت پوری دنیا کے حکمران ڈر کے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور عالم کفر الملت واحدہ کا مصداق بن کے اسرائیل کے ساتھ ٹھہرا ہے، یہ گائے ہیں، اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے انہیں بتایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تمہیں تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہے۔ میرے ساتھیوں، اس موقع پہ انہیں خراج تحسین پیش کرنا یہ کوئی کم نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، ارباب حکومت کو یہ جملہ کہتا ہوں، کہاں ہیں ہماری ایجنسیز، کہاں ہیں ہمارے ادارے، کہاں ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز؟ کل قائد ملت اسلامیہ کی گاڑیاں فیول ڈلوا کے واپس آ رہی تھی، حضرت محترم گھر میں موجود تھے، لیکن ان گاڑیوں پر اٹیک ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ اتفاق سے فائر ہو گیا ہو، اس کے لیے پلاننگ چاہیے، اس کے لیے جاسوسی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ پوری ترتیب چاہیے۔ تو کہاں گئے؟ صرف ہمیں تھریڈ الرٹ جاری کرو گے کہ اپنی حفاظت کر لو؟ آپ کی حفاظت کے معاملات اور کیا ہے؟
آج محافظ خود کی حفاظت مانگ رہا ہے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری انہی کی ہے۔ قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم نے کھلا کھلا کہا کہ ہمیں صرف الیکشن نہیں چاہیے، الیکشن کا پرامن ماحول بھی چاہیے۔ تو میں آپ کی وساطت سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ تائید کرتے ہیں اس کی؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، علماء کی اس کوٹی کو پورا کیا جائے نہ کیا جائے؟ جزاکم اللہ۔ اور میرے ساتھیوں، آج الیکشن کا زمانہ ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک ہی بات میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات وہی ورچی مہر لگے آپ کی اس پرچی پہ جو کتاب کا نشان ہو یا کتاب کے اتحادی کا نشان ہو، تاکہ ہم بتا پائیں میرے اللہ ان علماء نے ہم سے جو مانگا تھا ہم نے وہ دیا تھا، چاہے نوٹ مانگے تھے تو نوٹ دیے تھے، ووٹ مانگا تھا تو ووٹ دیے۔ کریں گے انشاءاللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہماری ووٹ کی پرچی اس پر مہر نہیں لگے گی جس نے مسجد نبوی کی توہین کی ہو، یاد رکھنا۔ جسے خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، ہماری مہر اس پہ نہیں لگنی چاہیے، یہ یاد رکھنا۔ جو بندہ ریاست مدینہ کا نام لے کے قادیانیت کو پرموٹ کرے، ہماری پرچی اس پہ نہیں لگنی چاہیے۔ جو اپنی بیٹی کو غیر بیٹی کہہ کر پھر تسلیم، پھر انکار، پھر اقرار، اس جیسے معاملات کرے اور دنیا کو کہے کہ اپنی اولادوں کو پاکستان میں پڑھاؤ اور اپنی اولاد یہودیوں کے کنٹرول میں دے کر بیٹھے، ہماری اس پر مہر نہیں لگنی چاہیے۔ ہماری مہر وہاں لگے گی جو ہمارے دین کے بھی محافظ ہوں گے، ہمارے دنیا کے بھی محافظ ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔